بآواز بلند صلوات. سامعین گرامی بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد. بآواز بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. دیار غیر میں بیٹھ کے ضرور آمین کہیے گا ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو میرا مالک زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر ذاکری یہاں پہ بانی کی حیثیت سے ہے اور بالکل گھر والی بات ہے. میرے بعد میرے بہت محترم بھائی جناب فرخ بخاری صاحب کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ سارا دن پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں اپنے حصے کے وقت میں آپ سے اجازت لے کر بات کو شروع کرتا ہوں. سامعین گرامی ایک مصرع بغیر توقف کے عرض کر رہا ہوں کہ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں. بات شروع کر دی. لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جناب قاسم کا حملہ. سامعین گرامی جو پہلے مصرعے کی بات بھی پیچھے رہ گئی انہیں ساتھ ملانے کے لیے صرف ایک تمہید کا جملہ. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی شہزادہ قاسم نے. سامعین گرامی تاریخ حرب و ضرب میں عربستان والوں میں کوئی بھی جنگجو میرے محترم جب بھی میدان جنگ میں جاتا تھا تو وہ رجز بیان کرتا تھا جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں. یہ کام اس لیے آپ مجھے دیکھیے گا پلیز، یہ کام اس لیے کرنا پڑتا تھا تاکہ میرے محترم دشمن پریشرائز ہو جائے اور اپنا انٹروڈکشن بھی ہو جائے کہ میں کون ہوں اور ان پہ بھی پریشر پڑ جائے. پتہ نہیں کتنا سفر کر کے ہم لوگ آتے ہیں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں آپ کے میرے درمیان والی نجف کی ذات ضامن ہے. مجھے جتنا بھی اور پڑھنا ہے آپ بے شک نہ بولیے گا. اگر میرا یہ جملہ حقدار نہ ہوا، اگر یہ جملہ ڈیزرو کرتا ہوا تو صرف اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے گا. میں نظم شروع کر رہا ہوں. جہاں اپنے باپ دادا کا تعارف کروانا پڑتا تھا وہاں 13 سال کے علی نے ایک جملہ کہا. خدا کی قسم اسی ایک جملے پہ جنگ جیت کے لے گئے. 10 لاکھ کے سامنے آئے، گھوڑے سے نیچے اترے. پنجابی تو جملہ بھی پباں پار کھلونا، اور ایسے کھڑے ہو کے جناب قاسم 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. آپ تو خود شاعر ہیں فرخ بخاری صاحب میرے محترم. فرمایا میں بتاؤں گا میں کون ہوں. شرائی صاحب دعا فرمائیے. میں بتاؤں گا، میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں بتاؤں گا میں کون ہوں. آواز قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں.
یہ جتنی دیر آپ لوگوں نے اپنی سیٹنگ میں لگانی ہے اتنی دیر تک ذاکر آ کے جا چکا ہوگا، تو لہٰذا آپ لوگ ذرا سپیڈ میں ساتھ چلیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم یورپ میں کھڑے ہوئے، آپ جاگ جائیے، سامعین 9:30 ہونے کو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، شہزادہ فرماتا ہے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، بوبی پیر مصرا، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، مجھے پہچانو میرا نام ہے قاسم، ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، او بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے مل کے نعرہ حیدری، سینے میں دل ہے، دو شعر اور پڑھنے ہیں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، شہزادہ فرماتا ہے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، غفران بھائی پوری تاریخ بن گئی، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، کتنی نثر کروں یا کون کون سی بات چھوڑوں؟ آپ صرف اتنا نقشہ سمجھیے کہ سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے، ادھر ایک 13 سال کا کم سن ہے، اور وہ 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ آپ خود شاعر ہیں، میرے خیال سے آپ کا سر ہلانا بنتا نہیں تھا۔ اب میں چوتھے مصرے پہ آپ کو چیک کرتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یاسر جھنڈوی صاحب میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر، بہت محترم، پہلی بار آئے ہیں، سب مل کے خوب دل لگا کے ان کو سنیں گے، یہ تھوڑا سا مجھے بھی دل لگا کے سنیں۔ یکجا یہاں پہ کس کے سہارے؟ ناصر جعفری صاحب پوری تاریخ چوتھے مصرے میں بند ہے۔ شہزادہ فرماتا ہے شامیوں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ ارے بابا حسن کی صلح کے ہن تقریباً میرے ادھے مجمع دے وچ پنجاب دا جی ٹی روڈ بیٹھا ہوئے، بڑا بھریو پنچایت والا مجمع، بڑا ڈیرے دار مجمع تے بڑی گل بات والے لوگ جنہاں نے اپنے فیصلے تے بڑا مان ہے، بوبی شاہ جی بابا جی سرکار جنہاں بڑا مان ہے اپنے فیصلے تے بھی اسی فیصلہ چنگا کرے نے حامد شاہ جی۔ میں انہاں دے سامنے ایک مقدمہ لے کے آیا پاکستان تو برطانیہ، میں آدھا دی ونڈ کرو ذرا، جہاں شہزادے نے کہہ دیا بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم مر گئے، پیچھے بات کرنے کی گنجائش بچتی ہے؟ گل نہیں مک گئی، تسی مر گئے نا۔ خطیب میں منبر سلونی کی اولاد اس سے اوپر کی بات کرتی ہے، ارے بابا حسن کی آخری صف تک کا موالی سر اٹھائے، صلح کے مارے ہوئے ہو تم، تو پھر قاسم کا اعلان یاد رکھنا شامیوں، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں۔ ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، ارے ہم مالک حیات ہیں۔ 14 اپریل کو یہ بھائی جان کے پاس سیال کوٹ میں مجلس ہوتی ہے، تمام احباب یہاں سے وہاں تشریف لے کے جائیے گا، مولا آپ سب کا وہاں قدم قدم چل کے جائے قبول فرمائے۔ موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، لے 2 مصرے میرا بھرا سونتے جے 14 اپریل تین بول گئے تا گل کریں، ٹائم اتنا گھٹ ہے جی یاد کو نہیں۔ ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے، 160 بند ہیں، میں آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں، اور آپ کا میرا وعدہ ہو گیا سامعین گرامی یہ 2 مصرے پوری نظم سے وزنی ہے۔ پتہ نہیں آپ، میں کہتا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد گھر کا چولہا جلتا ہے وہ ضرور مسکرائے۔ ناصر صاحب سے لے کر آخری بندے تک ایک جملہ شہزادے نے کہا ہے، اس سے بڑی بات علی عباس عسکری کے دامن میں شیرازی صاحب نہیں ہے، میرے مولا آپ کو سایہ سلامت رکھیں۔ ارے مجھ سے لڑنے آئے ہو، ارے میرا مقابلہ کرتے ہو، ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں، ارے میرے چچا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں کی اولادوں، اب قاسم سے سنو میں کون ہوں، مجھے بچہ نہ سمجھنا، یہ بات یاد رکھنا، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا ہوں۔ ارے عباس کا بھتیجا،
کتنا ہو گیا ٹائم؟ رہ گئے؟ یہی بہت ہے کہ عباس کا آخری 6 مصرے جملہ مصائب کا پڑھنا. عباس کا بھتیجا. اب رجز تمام کرتے ہیں اور آپ کو 6 مصرے شہزادے کے حملے کے سناتے ہیں. آپ تمام احباب میرے مولا کے یہ جو پنجابی مدحت سرا ہیں، یہ داستان نوا، اتنے خوبصورت قصہ گو، نہایت خضوع خشوع کے ساتھ نذران عقیدت کے طور پہ جو پیشانیوں کو خم کرتے ہیں، یہ آپ کو سناتے ہیں. جناب قاسم کے سامنے ارزق ملعون آیا جو اکیلا 1000 کے لشکر سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. اب وہ آیا، وہ تاریخ میں لمبے قصے ہیں. پہلے اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا، پھر اس کو واصل جہنم کیا. میں نہ اس کے بیٹوں کا مارنا پڑھ رہا ہوں نہ اس کا، میں صرف اس کا جناب قاسم کے مقابلے میں آنا پڑھ رہا ہوں. اور میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں اس وقت کھڑے ہو کے جب مجلس اپنے ابتدائی مراحل سے ارتقائی مراحل میں آ رہی ہے، یہ زبان پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے. کوئی ایک خریدار ہو، میرا سامان سفر کیا توشہ آخرت بن جائے گا. لفظ ہے فیل، فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو. ارزق ملعون جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے، عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، آئی صدا شہزادے نے رخ انور کا رخ اوپر کر کے فرمایا دادا علی میں نے بڑے بڑے دستوں کو واصل جہنم کیا، آپ نے مجھے کسی کے لیے حکم نہیں کیا. یہاں کیا خاص بات تھی جو ارزق کو مارنے کے لیے بولا؟ اب مولا امیر علیہ السلام سے اچھا کلام کون کرے؟ جواب علی دے رہے ہیں، قاسم اسے نہیں چھوڑ. مجھے نہیں پتا، میرا علم کام ہی نہیں کرتا کہ وجہ سننے کے بعد بھی کوئی نہیں مسکرائے گا. قاسم اسے نہیں چھوڑنا. 14 اپریل بھرا سر جامی، اسے ہر صورت واصل جہنم کرنا. قاسم اس کی وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں، ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ منکر غدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا. میرے مولا آپ کو سلام. ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، یہ منکر غدیر ہے. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. ایک واقعہ سنانا ہے آپ کو جس کا 3 بار حکم ہوا ہے، اسی پہ سلام. امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کے حوالے سے. تمام صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں، سامعین صرف ایک آنسو آ جائے. کربلا والوں کا خزانہ چل رہا ہے، ہر کسی کے کاسے میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، خالی کوئی بھی یہاں سے نہیں جا رہا. میں ایک آنسو چاہتا ہوں جو میری بخشش کا سامان ہو جائے. 2 مصرے اور اس کے بعد ایک واقعہ. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سادات کے قافلے کو روکنے کا سوچا. جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا در حقیقت وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھی، اور اس عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اور سادات کے سروں والے نیزے لائے گئے. اہل بیت رسول کو اس باغ میں لایا گیا. ان تمام سروں میں ایک سر تھا جو مسلسل تلاوت قرآن کر رہا تھا. منظر سمجھیے گا، ممبر میں بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. سامعین گرامی، اب آج کل کوئی عام قاری خوش لحانی سے تلاوت قرآن کرے تو پرندے اتر اتر کے سنیں، اور جہاں حسین علیہ السلام جیسا قاری ہو وہاں کیا ماحول ہوگا میں بتا ہی نہیں سکتا. تاریخ کہتی ہے باغ کے اس کونے سے امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے تھے، باغ کے دوسرے کونے پر اسی مسیحی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. نام آمنہ، دونوں آنکھوں سے نابینا. حکم ہوا تو پڑھ رہا ہوں ورنہ باخدا کچھ اور پڑھنا تھا. اتنی نابینا کہ طبیبوں نے جواب دے دیا تیری بیٹی کی آنکھوں کو نور نہیں مل سکتا. اب تاریخ کہتی ہے اس کے کانوں تک سید الشہداء کی تلاوت کی آواز گئی، اور وہ ایسا محو ہوئی کہ وہ رہ نہ سکی. وہاں سے حسین علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے، یہاں اس تک آواز آئی، رہ نہ سکی، وہ کھڑی ہو گئی.
تاریخ کہتی ہے جو بغیر کسی آسرے یا سہارے کے چل نہیں سکتی تھی، اس نے ہاتھوں کے سہارے آواز کا پیچھا شروع کیا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں بے ساختہ آپ کی ہائے نکلے گی، اگر آپ کا ذہنی مجلس میں نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں میری آپ سے بات ہی نہیں ہے، اب نظر تو آتا نہیں تھا، بغیر کسی سہارے کے چل نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے چلنا شروع کیا، اتنا محو ہوئی، بہت سونی ہنج پہ لٹ دیے، انشاءاللہ میں اگلا منظر سمجھا سکا۔ تاریخ کہتی ہے لڑکھڑاتی، گرتی، سنبھلتی، 4 سال کی بچی بالآخر ٹھوکریں کھاتی کھاتی اس نیزے کے نیچے پہنچ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر تھا۔ اوپر سے تلاوت قرآن جاری تھی، نیچے کھڑی ہو گئی اور اس نے چہرے کا رخ اوپر کر لیا۔ مولا کا واسطہ، بے شک نہیں بھی رونا آ رہا، سر اٹھا کے مجھے دیکھیے گا، ممبر میں اس جملے پہ چھوڑوں، جملے کا تعلق سادات وزام دیکھنے سے ہے میرے محترم۔ اس نے اوپر دیکھا، وہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، نظر آتا نہیں تھا، جہاں سے آواز آ رہی تھی وہیں چہرے کا رخ تھا۔ خدا را جملے کو سننا نہ سمجھنا، اوپر دیکھ رہی تھی، اوپر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، شیعہ سنی سادات غیر سادات۔ تاریخ کہتی ہے اچانک ناگہا کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گر گیا۔ انسان کی فطرت ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو ملا، اس کی آنکھوں کو نور مل گیا، اس کی آنکھوں کو نور ملتا گیا، وہ حیران ہوئی، بدن بغیر نیزے کی نوک، فقط سر، اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، عزت حسین کی قسم ہے، زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر فقط سروں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ ماجرا کیا ہے، یہ سر کس کا ہے جو بدن بغیر نیزے کی نوک پہ تلاوت کلام اور اتنی خوش اسلوبی سے تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے ایک منظر دیکھا، یا اسے نیزوں پہ کلام کرتے ہوئے سر بھی بھول گئے، پہلے سروں کو دیکھ رہی تھی، اچانک اس نے دیکھا نیزوں کے ساتھ نیچے چند زخمی بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ وہ تڑپی، اس نے نیزے چھوڑے، وہ چلتی چلتی، بڑا سونا، وہ چلتی چلتی ان بیبیوں کے قریب آئی کہ بلا ان بیبیوں میں آگے ایک بیبی تھی جو باقی بیبیوں کی بھائی علی عمران سردار محسوس ہوتی تھی، وہ آمنہ 4 سال کی مسیحی بچی چلتی چلتی اس بیبی کے قریب آئی، اس نے کوئی سلام، دعا، سلامتی کا کوئی جملہ نہیں کہا، اس نے اس بیبی جو باقی بیبیوں کی سالار تھی، سامعین گرامی، اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا، جھنجھوڑنے کی دیر تھی، اس بیبی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، اس نے اسے جھنجھوڑ کے ایک جملہ کہا، میں کہتا ہوں تمام عمر رونے کے لیے، میں کہتا ہوں بستر پہ کروٹیں بدل کے مظلوم کا گریہ کریں گے اگر میں جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بی بی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، 4 سال کی بچی نے بغیر سلام دعا اور سلامتی کے جملوں کے اس بی بی کو جھنجھوڑ کے صرف اتنا کہا، بی بی آخر آپ اتنے درد میں روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اس نیزے والے کو کیوں نہیں بتاتی؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، یہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ابھی ابھی اس نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے، ابھی ابھی اس نے میری آنکھوں کو بینائی دی ہے۔ یہ ایسا حکیم ہے، یہ ایسا کریم ہے، یہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، یہ لوگوں کے دکھ بھی دور کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے بچی نے یہ جملے کہے، وہ بی بی اور روئی، وہ بی بی اور روئی، اس کا گریہ بڑا، یا اچانک انہی بیبیوں کی اوٹ میں سے اسی آمنہ کی ہمسن 4 سال کی بچی برآمد ہوئی۔ اس نے آمنہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا، آمنہ انہیں کچھ نہ میں تجھے جانتی ہوں، تو انہیں کچھ نہ کہے، ان کا دکھ بہت بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ابھی ابھی جس کریم نے تیری آنکھوں کو نور دیا ہے نا، یہ اسی کی تو بہن ہے، جس نے تجھے نور دیا ہے یہ اسی کی بہن ہے۔ سامعین گرامی بات میری ختم ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے وہ بچی پھر مڑ کے اس نے اس بہن کو نہیں دیکھا، وہ اسی اپنی ہمسن 4 سال کی بچی کو دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، بالآخر جب تھک گئی نا، دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی، چلتے چلتے دوبارہ اسی نیزے کے نیچے آئی اور نیزہ سوار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مظہر العجائب، میری سمجھ میں تیری کریمی نہیں آتی، اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں، اور تو غیر کی بیٹی کو آنکھیں دیتا ہے، تیری اپنی بیٹی کے چہرے پہ تماچوں کے، تیری اپنی بیٹی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ 4 سال کی بچی دوڑتی دوڑتی باغ کے دروازے پہ آئی، اس نے آواز دی، ایک آدھ منٹ سے پہلے ممبر چھوڑو، بابا جلدی آ، ادھر آ کے دیکھ، میری آنکھوں کو نور مل گیا۔ 20 قدم اس کا باپ دور تھا، اس نے بیٹی سے سوال کیا، بیٹا، اس نے کہا حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، یہ نور ملا کیسے؟ اس نے کہا بابا وہ جو اندر ایک نیزہ سوار ہے نا، بابا وہ اتنا بڑا کریم ہے، تلاوت کلام بھی کرتا ہے، جعفر جی۔ اس نے کہا بابا وہ میری آنکھوں کو نور بھی دے رہا ہے، بابا لوگوں کے دکھ بھی دور کرتا ہے۔ وہ دوڑا، اس
उसने कहा बेटा हट, मैं अंदर जाकर उस हकीम का शुक्रिया तो अदा करूं। 4 कदम वो ईसाई बाग से दूर था, उसकी 4 साल की बेटी सामने आके हाथ बांध के कहती है बाबा तुझे मरियम की इज्जत का वास्ता तूने अंदर नहीं आना। ओ बाबा तुझे नहीं आता मातम तो सर नीचे कर लीजिएगा, इससे ज्यादा रियायत नहीं होती। उसने कहा बेटा उसने तेरी आंखों को नूर दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा न करूं? वो 4 साल की बच्ची हाथ बांध के कहती है बाबा तुझे जनाब मरियम की इज्जत का वास्ता है तूने अंदर नहीं आना। उसकी वजह यह है अभी अभी जिस करीम ने मुझे आंखें दी है ना, अंदर उसी की बहनें बगैर चादर के बैठी हैं। और बाबा उसकी बहन के सर से खून जारी है। और बाबा उसकी बेटी के चेहरे पे तमाचों के निशान। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।